अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज ईद का पहला दिन है, ईद कुर्बान का पहला दिन है और मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी बातें मैं चाहती हूँ आप लोगों से करूँ। दिल भी दुखता है, खुशी भी हो रही है इस मौके पे। ईद कुर्बान एक बड़ा अहम फेज़ है इब्राहिम में। ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसकी बहुत अहमियत है इस्लाम में। आप पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, खूबसूरत जानवर ख़रीदते हैं, मगर इसका जो असल मकसद है वो तो मैं अक्सर जगहों पे देखती हूँ फेल हो रहा है। मतलब इसका कुर्बानी करने का मकसद ये है कि वो गरीब गुरबा जिन्हें सालों गोश्त नसीब नहीं होता, ये उनका हक़ है कि आपने कुर्बानी जो अपने पैसों की, अपनी माल की कुर्बानी दे रहे हैं, ये उनकी खुशी के लिए अल्लाह ने रखा है कि उन्हें भी गोश्त मिल जाए, वो भी इस नेमत से नवाजे जाए। उनके अंदर जो खून की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसीज पैदा हो रही हैं, जो वाइटामिन्स प्रोटीन्स उन्हें नहीं मिल रही, चलिए साल में एक ही दफ़ा गरीब को भी मिल जाए। अमीर तो खाता रहता है, आप लोग तो अफोर्डिंग है तो कुर्बानी कर रहे हैं, आपके पास पैसा है तो आप कर रहे हैं, आप अपने माल की कुर्बानी दे रहे हैं तो आप तो खा लेंगे। मगर वो जो तरसते रहते हैं साल भर इस इंतज़ार में कि कुर्बानी का गोश्त मिलेगा, आप वो मकसद फेल कर रहे हैं। मुझे दुख इस चीज़ का बहुत है। हम उस मकसद को क्यों नहीं समझ रहे? कुर्बान करें किसके लिए? अपने लिए, अपने ऊपर खर्च करें। वो गोश्त तो आपने कुर्बान किया है, वो आप फ्रीज़र, लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्रीज़र ख़रीद रहे हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले वो फ्रिज ख़रीद रहे हैं कि गोश्त स्टोर करेंगे। किस लिए? या आपने अपनी ज़ात के लिए किया तो आप किसी भी साल के हिस्से में कर लें, ज़रूरी तो नहीं जब करना। अगर आप उसको सुन्नत इब्राहिमी समझते, खुदा का हुक्म समझते और इसे कुर्बानी समझते, तो फिर तो कुर्बान करें अपने गरीब लोगों पे। उसका मकसद जानिए, पहले आप पढ़ लें कि उसका मकसद क्या है। फ्रीज़र भर लेना नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। पहला नुकसान जो मुझे फील हुआ है, एक तो जिनका हक़ था, जिन गरीबों का हक़ था, आपने उन्हें दिया मगर इतना नहीं जितना उनका हक़ बनता है। उनको उनका पूरा हक़ दें, उसमें कटौती मत करें। आपकी सवाब में कटौती हो रही है अल्लाह की तरफ से, आप खुले दिल से उनको दें गरीबों को। आप फिर खा लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए, आप फिर खा सकते, मगर उन गरीबों को तो दे दें जिनके लिए कुर्बानी अल्लाह ने एक बहाना ढूंढ कर उनके लिए की है। अमीरों के लिए, गरीबों पे तो ये सुन्नत नहीं है, अमीरों पे है, ताकि गरीबों की भी मदद इस तरीके से कर दे। हमारा इस्लाम में तो गुरबा का कि हमारे ऊपर गुरबा के लिए बहुत कुछ कहा गया है। जितना खैरात, सदका और ये आप ये सुन्नत इब्राहिमी का करेंगे, आपको सवाब मिलेगा, सवाब और दिल को खुशी भी मिलती है जब किसी सही शख्स को आप देते हैं। खुद ही आपने अपने फ्रीज़र भर लिए, बारबेक्यूज़ कर लिए, अपने अमीर दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को बुला के दावतें कर ली आपने। बारबेक्यू रात को 2-2 बजे और 3-3 बजे तक हो रही, वो बेचारे आपके छीछड़ों पे रह गए गरीब। मकसद फेल हो रहा है, प्लीज़ इसको रियलाइज़ करें। इसका कुर्बानी का मकसद फेल हो रहा है। आप उसके मकसद को जान लें फिर कुर्बानी करें। कोई ज़रूरी नहीं है, कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। अगर आप उसके मकसद को नहीं जान रहे, उसका मकसद है आप गरीबों में खुशी बांटें, उनकी एक मुराद, छोटी सी मुराद है, पूरी होने दे दे उनको, आप सारा साल खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये कि आपने सुन्नत इब्राहिमी का जो सही मकसद था उसे कमज़ोर डाल दिया, उसे पूरा हक़ अदा नहीं किया उस सुन्नत इब्राहिमी का। जब आपने अपने फ्रीज़र्स में जगह नहीं रहती, उसमें वो जो गोश्त आपने रखा वो फ्रीज़ ही नहीं हो पा रहा, इतना उसे जो आपने भर दिया, शॉपिंग बैग्स में बना के उसे भर दिया और बारबेक्यूज़ और ये करें। मैं उसके बीइंग अ डॉक्टर एक चीज़ें, कुछ अहम चीज़ें बताना चाहती हूँ। ठीक है, वो आपने गरीबों को नहीं दिया, वो आप जाने, आपका दिल जाने, आपका ईमान जाने,
نہیں دے رہے تو آپ خود ایک وقت آئے گا ریئلائز کریں گے کہ آپ کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، ان کا حق ان کو ادا نہیں کیا آپ نے۔ دوسرا سب سے جو ڈاکٹر کے حیثیت سے میں سمجھوں اس کا نقصان یہ ہے، جب آپ گوشت فریزر میں اسٹور کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ 2 مہینے وہ گوشت استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لائٹ جا رہی ہے بار بار، وہ گوشت کبھی فریز ہوتا ہے، کبھی پانی بن جاتا ہے، پھر فریز ہوتا ہے، اس میں بے تحاشا جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، بے تحاشا، اور وہ جراثیم آپ تھوڑا تھوڑا کر کے 2 مہینے تک اپنے جسم میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے آپ کے اوپر۔ ایک ظلم وہ کیا کہ جس کا حق تھا اس کو آپ نے نہیں دیا، دوسرا ظلم اپنی ہی ذات پہ کر لیا۔ کیا ظلم کر لیا؟ جب وہ گوشت آپ استعمال کرتے 2 مہینے تک، گوشت کی لائف اتنی نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے تک اسٹور کر لیا، 1.5 مہینے تک، یہ تو 8 دن کے بعد یہ گوشت بیکار ہو گیا، اس کی افادیت سب ضائع ہو چکی ہے، اس کے اندر اب کچھ بھی نہیں رہا، بیماریوں کے علاوہ جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ جب آپ شاپنگ بیگ میں پہلے وہ بنتا ہے گوشت، اس میں وہ کافی ٹائم لگتا ہے، جراثیم اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر شاپنگ بیگس میں باندھتے، پھر وہ آپ فریزر میں اسٹور کرتے ہیں، وہ اسٹور جب ہفتہ 10 دن 15 دن رہتا ہے تو وہ جراثیم اس میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی لائٹ ہے کبھی نہیں ہے، وہ جراثیم گوشت جب آپ نے شاپنگ میں اس وقت اس کے اندر وہ جراثیم چلے گئے تھے۔ اب وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مضر صحت گوشت آپ ڈیلی کھا رہے ہیں، ڈیلی آپ 2 مہینے، باقی سال آپ اپنے پیسوں سے بعد میں کھائیں گے، مگر وہ 2 مہینے بیماری کو روز تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کے سارے ممبر وہ بیماری بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا اس بیماری میں لوگ میرے پاس جو آتے ہیں، ٹائیفائڈ سب سے بڑی بیماری جس کی بعض دفعہ کمپلیکیشن موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا وہ ٹائیفائڈ اتنا بگڑتا ہے کہ موت وجہ بن جاتا ہے۔ ہیضہ، خونی پیچش جسے ڈائسنٹری کہتے ہیں، ہیضہ کہتے ہیں، کولرا ہے، ڈائریا ہے، وامٹنگس ہے، ایبڈومینل کریمپس ہے، آنتوں پہ طرح گوشت کا بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہیں، مختلف بیماریاں پیٹ کی پیدا ہو جاتی ہیں اس گوشت سے۔ ٹائیفائڈ سب سے خطرناک، ڈائسنٹری، خونی پیچش، وہ گوشت کا فائدہ دے رہا، وہ تو بلکہ نقصان دے رہا آپ کو جو اسٹور کر کے آپ کر رہے ہیں۔ ٹائیفائڈ بہت خطرناک، کولرا ٹھیک ہے، ڈائسنٹری، ہیلیکوبیکٹر پائلوری والی بیماری، ایچ پائلوری جسے کہتے ہیں، وہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے، وہ آپ کو ہو جاتی ہے۔ اور میجر بیماری جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچتے ہیں تو میں تو کام چلتی ہوں، ہارٹ اٹیک۔ ان دنوں میں ڈاکٹرز کے پاس ہارٹ ریٹ کے کیسز، ہارٹ اٹیک کے کیسز اس قدر آتے ہیں کچھ، کیوں کہ آپ ان مرغن غذاؤں کو خوب گھی میں باربیکیو کر کے، چکنائیاں بھر کے، اور وہ گوشت چربی والے گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی نہیں پتہ کہ آپ دل کے مریض ہیں، آپ کو پہلے ہی نہیں پتہ کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، وہ سارا گوشت، اس کی چکنائی، چربی آپ کے دل پہ بوجھ ڈالتا ہے، وزن ڈالتا ہے، ہارٹ اٹیک کا کاز بنتا ہے۔ جن کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ شدید والے ہارٹ اٹیک میں چلے جاتے ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا اپنے اوپر؟ ظلم تو ہو رہا ہے، شروع سے ہوا کہ حصہ حقدار کو حصہ نہیں دیا، اب جو اپنے لیے رکھ لیا وہ آپ کی موت کی وجہ بن رہا ہے، آپ کی بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے، آپ کی موٹاپے کی وجہ بن رہا ہے۔ 2 مہینے تک آپ بیماری روز فریزر میں سے نکال کے کھا رہے، مزے لے کے انجوائے کر رہے ہو، جی یہ تو قربانی کا گوشت ہے۔ نہیں، یا آپ اپنی صحت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بزرگ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں بزرگ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ سب لوگ وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ گوشت کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے، گوشت کوئی صحت مند چیز نہیں ہے۔ ہمارا لائف سٹائل وہ ہے لوگوں کا کہ جس میں چلنا پھرنا اتنا نہیں ہے، ایکسرسائز والا نہیں ہے ہمارے یہاں سسٹم، تو وہ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے، ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہوتا ہے اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے۔
تو برائے مہربانی اس گوشت کو اس کے حقدار کو دے دیجیے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیے۔ وہ بیچارے نے پورا سال نہیں کھانا، اس نے کوئی مرغا نہیں، آپ باربیکیو کر کر کے اپنی صحت کی تباہی کر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، اور کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہے؟ آنتوں کی بہت خطرناک بیماری بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم ہی ایسے ہوتے۔ دوسرا جو دکھ ہے مجھے، ایک جانور آپ کے اوپر قربان ہو گیا، کتنی عظیم قربانی تھی اس نے آپ کے لیے، آپ کے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ بھی تو بیچارہ جانور پورا شامل ہے اس حق کو ادا کرنے میں، اس سنت کو ادا کرنے میں۔ اس جانور نے بہت کنٹریبیوشن کیا ہے، اس نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے، اس نے اپنی جان ہی قربان کر دی، مگر آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ قربانی کے بعد میں نے جن گلیوں میں سڑکوں پہ دیکھا ہے، خون سڑکوں پہ بہہ رہا، لوگوں کے موٹر بائک، کار، بچوں کے پیر، جوتے اس کے اوپر سے گزر رہے، خون کے لوتھڑے پڑے ہوئے سڑکوں پہ، پھر اس کی اوجڑی، اس کے اکثر جگہوں تو میں نے سیڑھی تک دیکھ لی، اس کا اتنا سر محترم چیز ہوتی ہے، وہ تو آپ کے لیے قربان ہوا ہے، اور آپ اس کے سر کو یوں ہی پھینک، سڑک پہ رلتا پھر رہا ہے، وہ کار موٹر بائک کی ٹھوکروں میں آ رہا ہے، لوگوں کے پیروں کی ٹھوکروں میں آ رہا، آتے جو اوجڑیاں آپ نے پھینکی ہیں، کیا وہ جب آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، کسائی پہ خرچہ کیا، بکرے اور گائے پہ خرچہ کیا، آپ نے چٹائی اور باربیکیوز پہ، گیسٹ پہ خرچہ کیا، تو کیا آپ اس کے جو فضلہ ہے، اس کی جو سر ہے، اس کو ایک قابل مطلب ایک بہتر طریقے سے کہیں دفنا دیں؟ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں محکمے والے آئیں گے اور وہ لے کے جائیں گے، کیا صرف ان کی ڈیوٹی ہے؟ وہ پورے شہروں کو کیسے کریں گے مینیج؟ تو ہر شخص کی بھی فرض بنتا کہ وہ اپنے لیے خود کرے اپنے جانور کا ایک بات کا انتظام۔ اگر آپ اس کے ساری جو اوجڑی اور سری اور خون ہے، اسے بڑے صبر ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈمپ کر دیں، کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کا۔ جہاں آپ نے ہفتوں اس جانور کو سنبھالا ہے، آخر میں یوں اس کو رول دیا آپ نے، اس کے سر کو، اس کے اوجڑی کو، اس کے خون کو، جس نے خون بہا دیا آپ کے لیے، قربان ہو گیا آپ کے اوپر۔ سنت ابراہیمی کا مطلب تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا اس بات سے اور کہا چلو جانور کر دو، تو آپ اس جانور کی یہ بے حرمتی کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا دل دکھتا ہے جب میں سریوں اوجڑیوں دیکھتی ہوں پڑی ہوئی کہ یہ کیا گوشت لے کے آپ نے اپنے فریزر میں ڈم کر لیا، باربیکیو کر لیا، اور وہ اس کا سر اور اس کی اوجڑیاں پھر پڑی ہوئی ہیں، رلتی پھر رہی ہیں، شہر بھی گندا، اس کی بے حرمتی بھی اور بیماریوں کی وجہ بھی بن گیا۔ وہ اگر ایک شخص اپنا کر لیتا ہے، دوسرا گھر والا اپنا کر لیتا ہے، تو یقین کریں وہ ایریا صاف ہو جائے گا، بیماری نہیں پھیلی اس ایریا میں۔ جب وہ ان کا فضلہ وہاں پڑا ہوتا ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، وہاں سے اس قدر اسمیل ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے، اس قدر جراثیم، مکھیاں بے تاشا کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ گند پڑا کہ آپ سے وہ پورا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، پھر اس میں سے مزید گند نکلتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بیماری بن رہا ہے۔ وہ جو اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں وہ آپ کے گھر میں آنی، جو باہر سے آپ بریانیاں اور یہ چیزیں خرید کے لا رہے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے، اپنے لیے، ان پہ وہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں۔ اب وہ گند، کولرا، ہیزا، ٹائیفائڈ، ہزاروں بیماریاں ہیں جو آپ گھر میں خرید کے لا رہے ہیں، لیکن وجہ تو آپ ہی بن گئے۔ آپ نے اس جانور کی بے حرمتی کر کے اس کے فالتو پارٹس کو پھینک دیا سڑک پہ کہ جاؤ اب ہمارا کام ہی، ہم نے تو سنت ابراہیمی ادا کر لی ہے، ہم نے تو باربیکیو کر لیا، چھچڑے بانٹ دیا غریبوں میں، قیمتی اچھا گوشت اپنے فریزر میں رکھ لیا، باقی دوست یار پارٹی بھی کر لی ہم نے۔ نہیں، یہ تو ظلم ہے، آپ مسلمانوں کو اس طرح تو نہ کریں۔ ہم مسلمان تو بہت اچھے ہیں، ہمارا تو کیا جملہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف
ईमान है, तो क्या ये सफाई है? क्या आपने घर के बाहर खून और ओजड़ियाँ और सिरियाँ फेंक दी और हफ्तों तो वो पड़ी हुई, किसी को खबर ही नहीं, बीमारियाँ वहाँ उससे आ रही, बेहुरमती उसके लिए। खुदाया अगर यही करना तो मत करें कुर्बानी, वरना उसकी पूरे इंतजामात करें, जब भी वो कुर्बानी कबूल होगी। मैं नहीं समझती किस तरह कुर्बानी कबूल हो जाएगी कि छिछड़े गरीबों को बांट दिया आपने और बेहतरीन गोश्त अपने फ्रीज़र में रख लिया, बारबेक्यू कर लिया, और उसके बेचारे जानवर के जो कुर्बान हुआ उसके फजला को अपने बाएं सड़कों में पैरों में रुलने छोड़ दिए, फिर उससे बीमारियां पैदा हुई। तो वही बीमारियां, देखिए अल्लाह की ये एक साइकिल है, बुरा करोगे बुरा होगा। जब आपने फेंक दिया उसकी बीमारियां आपके पास आएंगी। वो बीमारियां कहाँ जाएंगी? क्या ऊपर कहीं जाएंगी या किसी और मुल्क में जाएंगी? नहीं, वो हमारे ही लोगों में, हमारे ही मोहल्ले के लोगों में, हमारे ही गली के लोगों को में बीमारियाँ आएंगी। इसलिए खुदा थोड़ा सा एहसास करें, कुर्बानी को कुर्बानी की ही तक रखिए, उसे बेहुरमती ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह ना करें। जानवर पे भी जुल्म, अपने ऊपर भी जुल्म, अपने पैसों पे भी जुल्म। आप बीमार होते हैं तो फिर आप डॉक्टर पे जाते हैं, वो भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जो कुछ करना है ज़रा सोच समझ के करें, ताकि प्लीज़ आप सेहतमंद रहेंगे, माशरा सेहतमंद रहेगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। वरना सारा मुल्क बीमारियों में लिपटा रहेगा, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स भरे रहेंगे, अभी से शुरू हो जाएंगे लोग उसमें जाना, हार्ट अटैक में। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ, यही नसीहत करना चाहती थी, यही मेरे नज़दीक सबसे अहम टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब इन गोश्त से और इनसे जो बीमारियाँ पैदा होंगी गंदगी से, वो कॉलरा, टाइफाइड, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, डायरिया, डायसेंट्री है। मैं इस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। रिक्वेस्ट है मेरी, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं मज़ीद ये मैं जो बना रही हूँ वीडियो, इसके लिए मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ इसका रिवॉर्ड मिले। आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।